نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي عن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي صدق الله العظيم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک سٹڈیز کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ لیکچر میں ہم نے سورہ لقمان کی 1 سے لے کر 11 آیات مبارکہ و مقدسہ کا ترجمہ تشریح کی۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم آیت نمبر 12 سے شروع کریں گے۔ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو دانائی عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کرتے رہیں، اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ عزیز طلبہ، اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا تذکر آیا ہے۔ سب سے پہلے ہم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تاریخی اعتبار سے لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ جاہلیت کی تاریخ صدیوں میں کوئی مدون تاریخ تو موجود نہ تھی، چنانچہ معلومات کا انحصار ان سینہ بسینہ چلنے والی روایات پر تھا جو سینکڑوں برس سے چلی آ رہی تھی۔ چنانچہ انہی روایات پر اعتبار کرتے ہوئے بعض لوگوں نے لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو قوم عاد کا ایک فرد اور یمن کا ایک بادشاہ قرار دیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی روایات پر عمل کرتے ہوئے اعتماد کرتے ہوئے اپنی کتاب ارض القرآن میں یہ رائے ظاہر کی کہ قوم عاد پر خدا کا عذاب آنے کے بعد ان میں جو اہل ایمان بچ رہے، لقمان انہی کی نسل میں سے تھے، اور یمن میں اس قوم نے حکومت قائم کی۔ یہ ان بادشاہوں میں ایک بادشاہ تھے۔ لیکن عزیز طلبہ، دوسری بعض روایات جو اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہیں وہ ان سے بالکل مختلف ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لقمان ایک حبشی غلام تھے، اور یہی قول حضرت ابو ہریرہ، حضرت مجاہد، اکرمہ اور خالد رابی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ نوبہ کے رہنے والے تھے، اور اسی طرح سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ مصر کے سیاہ فام لوگوں میں سے تھے۔ عزیز طلبہ، جب ہم تینوں اقوال کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ تینوں اقوال جو ہے تقریباً متشابہ نظر آتے ہیں،
کیونکہ عرب کے سیاہ رنگ لوگوں کو اس زمانہ میں عموماً حبشی کہا جاتا تھا، اور نوبہ جو ہے وہ اس علاقے کا نام تھا جو مصر کے جنوب اور سوڈان کے شمال میں واقع ہے۔ اس لیے تینوں اقوال میں سے ایک شخص کو مصری، نوبی اور حبشی قرار دینا محض لفظ اختلاف ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ لقمان نبی نہ تھے بلکہ حکیم تھے اور بنی اسرائیل میں قاضی تھے۔ حضرت خالد ربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لقمان جو حبشی غلام اور بڑھئی تھے، ان سے ایک روز ان کے مالک نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے 2 بہترین اور نفیس ٹکڑے گوشت کے جو ہے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بکری کو ذبح کیا اور اس کی زبان اور دل جو ہے کو لے کر اپنے آقا کے پاس آ گئے۔ کچھ عرصہ بعد پھر ان کے آقا نے کہا کہ یہ بکری لے جاؤ اور اس کے 2 بدترین حصے جو ہے وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے بکری کو ذبح کیا، پھر دوبارہ زبان اور دل لے کر آ گئے۔ تو ان کے مالک نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ، کہ بہترین ٹکڑے تم سے مانگے تو یہی 2 ٹکڑے لائے اور بدترین مانگے تو پھر بھی یہی لائے، یہ کیا بات ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب یہ اچھے رہیں تو ان سے بہترین جسم کا کوئی عضو نہیں، اور جب یہ برے بن جائے تو پھر سب سے بدتر یہی ہے۔ یعنی کہ دل اور زبان جو ہیں اگر یہ ٹھیک ہیں تو سارا کا سارا جسم ٹھیک ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد سائر عمله، اگر خبردار جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا کا سارا جسم درست ہے، وان فسدت فسد سائر الجسد، اگر اس کے اندر فساد آ گیا تو سارا کا سارا جسم کے اندر فساد آ گیا۔ اسی طرح انسان کی زبان جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جرم و صغیر و جرائم و کبیر، کہ اٹس سائز از ویری اسمال اینڈ اٹس کرائمز آر ویری لارج۔ یہ زبان جو ہے یہ سائز کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، لیکن اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہے وہ نشتر اور تلوار سے بھی زیادہ کاٹ کی جو ہے وہ تاثیر رکھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی بولو فلیقل خیر، ہمیشہ اچھی بات کہو، ہمیشہ بھلی بات کہو۔ تو اس لیے جو ہے عزیز طلبہ، دل اور زبان اگر انسان کے کنٹرول کے اندر ہوں گے تو پھر اس پر جو ہے شیطان جو غالب نہیں آ سکتا۔ عزیز طلبہ، اسی طرح حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عجیب اثر وارد ہوا ہے۔ یہ اثر جو ہے یہ حدیث مبارکہ کی ایک قسم ہے کہ وہ حدیث جس کا سلسلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ کہتے ہیں کہ لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے حکمت و نبوت قبول کرنے میں اختیار دیا گیا، تو آپ نے حکمت قبول فرمائی، چنانچہ راتوں رات ان پر حکمت برسا دی گئی اور رگوں پہ میں حکمت بھر دی گئی، صبح کو ان کی باتیں اور عادتیں حکیمانہ ہو گئی۔ جب آپ سے کسی نے سوال کیا گیا کہ آپ نے نبوت کے مقابلے میں حکمت کو کیوں اختیار کیا، تو لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اگر اللہ مجھے نبی بنا دیتا تو یہ اور بات تھی، ممکن تھا کہ منصب نبوت کو میں نبھاتا، یعنی اللہ رب العزت اگر مجھے نبوت دیتے تو وہ مجھے منصب نبوت کو نبھانے کی طاقت بھی دیتے، لیکن جب مجھے اختیار دیا گیا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبوت کا بوجھ نہ سہار سکوں، اس لیے میں نے حکمت کو پسند کیا۔ عزیز طلبہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ لقمان رحمۃ اللہ علیہ سے جب کس نے پوچھا یہ تمہاری بزرگی کی وجہ کیا ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق الحدیث واداء الامانۃ وترک ما لا یعنینی،
सच्ची बात कहने, अमानत को पूरे तौर पर अदा करने और ला यानी उमूर बेफायदा कामों को तर्क करने की वजह से मुझे ये बुजुर्गी हासिल हुई है। और इसी तरह एक और रिवायत है जिसमें लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बुजुर्गी की वजूहात बयान फरमाई हैं। कहते हैं कि लुकमान रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने कहा कि तू बनी हसास का गुलाम नहीं? आपने फरमाया हाँ हूँ। इसने कहा कि तू बकरियों का चरवाहा नहीं? आपने फरमाया हाँ हूँ। उसने कहा कि क्या तू स्याह रंग का नहीं? तो आपने फरमाया जाहिर है मैं स्याह रंग का हूँ। तुम ये बताओ कि तुम पूछना क्या चाहते? इसने कहा कि यही कि क्या वजह है कि तेरी मजलिस पुर रहती है, लोग तेरे दरवाजे पर आते रहते हैं, तेरी बातें शौक से सुनते हैं और जब तुम गुफ्तगू करते हो तो जब में गंभीर इकट्ठा हो जाता है और तुम्हारी बातें इस कदर पुर असर होती हैं कि वहां से उठने को दिल नहीं करता, जाने को दिल नहीं करता। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सुनो भाई, जो बातें मैं तुम्हें कहता हूँ इन पर अमल कर लो तो तुम भी मुझ जैसे हो जाओगे। नंबर एक, आंखें हराम चीजों से बंद कर लो। नंबर दो, जुबान बेहुदा बातों से रोक लो। नंबर तीन, माल हलाल खाया करो। नंबर चार, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। नंबर पाँच, जुबान से सच बोला करो। नंबर छह, वादे पूरे किया करो। नंबर सात, मेहमान की इज्जत करो। नंबर आठ, पड़ोसी का ख्याल रखो। और नंबर नौ, बेफायदा कामों को छोड़ दो। इन्हीं आदतों की वजह से मेरी बुजुर्गी हुई है। सलाबा लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की ये नसीहत है और ये बुजुर्गी की वजह जो है इस पर हमने गौर करना है और अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी है, अपना मुहासबा करना है कि हमारे अंदर इनमें से कौन सी खूबियां पाई जाती हैं। जो खूबियां पाई जाती हैं उस पर तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे और जो नहीं पाई जाती उनको हम अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हबशियों को दोस्त रखा करो कि इनमें से तीन शख्स ऐसे अहले जन्नत के सरदार हैं। यानी कि काले रंग के जो लोग हैं ना, लोग कालों से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं या उन पर जो है वो अल्फाज कसते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक, हबशी यानी कि काले रंग के लोग जो हैं इनको जो है दोस्त रखा करो, क्योंकि अहले जन्नत के जो सरदार है ना उस तीनों को तीनों जो है ब्लैक कलर के हैं। इनमें लुकमान रहमतुल्लाह अलैह एक, नजाशी रहमतुल्लाह अलैह दो और हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला तीन। तो अजीज सलाह भाई, ये आपके सामने लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर तारुफ और उनकी बुजुर्गी की वजूहात रखी गई हैं और खुलासा कलाम ये है कि लुकमान रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो नबी न थे, क्योंकि गुलाम का कहा गया कि जो गुलाम थे और बढ़ई थे, कारपेंटर थे। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम जो वो कभी भी गुलाम नहीं होते, तो लिहाजा गुलाम होने की वजह से इस बात की तरदीद होती है कि वो नबी थे। चुनाचे लुकमान रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हिकमत से, दानाई से, समझ से, बूझ से नवाजा था। और इसी आयत मुबारक में फरमाया कि वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही। हमने लुकमान रहमतुल्लाह अलैह को और दनाई अता फरमाई कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। और जो कोई वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, जो कोई अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो उसका ये शुक्र अदा करना जो है वो उसके अपने लिए है। और जो अल्लाह का इनकार करता है, जो कुफ्र करता है, शुक्र अदा नहीं करता, तो अल्लाह ताला बेपरवाह और आपसे आप महमूद है। अल्लाह ताला गनी ज़ात है, बेपरवाह ज़ात है। अल्लाह को हमारे शुक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो इस कदर आला और अरफा है कि उसको हमारे शुक्र की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम करेंगे तो अपना फ़ायदा है। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा। जिसने नेक अमल किया उसने अपने फ़ायदे के लिए किया, जिसने बुराई की उसने अपने नुकसान के लिए की। एक तवील हदीस मुबारक आपकी खिदमत में पेश की जाती है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
کی عظمت و جلالت اور وسعت بیان کی گئی ہے۔ حدیث قدسی ہے، عن ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربی عز وجل قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور تمہارے لیے بھی جو ہے ظلم کو حرام قرار دیا، پر تم ظلم نہ کیا کرو۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سب کے سب بھٹکے ہوئے تھے سوائے اس کے تو جس کو میں نے ہدایت دی۔ فاستہدونی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائعن، اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے تھے، الا من اطعمتہ، سوائے اس کے کہ جس کو میں نے کھلایا۔ فاستطعمونی اطعمکم، بس مجھ سے کھانا مانگا کرو میں تمہیں کھانا دوں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب بے لباس سے سوائے اس کے کہ جس کو میں نے لباس دیا۔ فاستکسونی اکسکم، تم مجھ سے لباس مانگا کرو میں تمہیں لباس دوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن اور رات جو ہے وہ گناہ کرتے تھے۔ وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، بس تم مجھ سے معافی مانگا کرو میں تمہیں معاف کروں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو اگر تم میں سے کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو وہ مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور اگر کوئی مجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو مجھے ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تمام انسان اور تمام جن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان اور تمام جن جو ہیں وہ سارے کے سارے متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں اور میری حمد و ثنا کرنے لگیں، میری تسبیح بیان کرنے لگیں، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، تو میری بادشاہت کے اندر، میری عظمت کے اندر، میری کبریائی کے اندر، میری جلالت کے اندر، میری بزرگی کے اندر بالکل رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان اور تمام جن جو ہیں اگر وہ میری نافرمانی پر آ جائیں، اگر وہ میری ناشکری کرنے لگیں تو ما نقص ذلک مما عندی ما نقص ذلک من ملک شیئا، تو میری بادشاہت کے اندر، میری عظمت و جلالت کے اندر، میری کبریائی کے اندر، میری بڑائی کے اندر، میری بزرگی کے اندر رتی برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان اور تمام جن جو ہیں وہ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، فسألونی، اور پھر مجھ سے مانگنے لگیں، فأعطیت کل واحد مسألته، اور میں ہر شخص کو اس کی خواہش کے مطابق، اس کی تمنا کے مطابق، اس کی ڈیمانڈ کے مطابق، اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق عطا کر دوں۔ ما نقص ذلک مما عندی الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تو میرے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی کہ سمندر کے اندر جب سوئی کو ڈبو کر باہر نکالا جائے تو اس کے ساتھ جو پانی کا ایک ڈراپ لگتا ہے اور سمندر میں جو کمی ہوتی ہے میرے خزانوں کے اندر اس ایک ڈراپ کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات، اس لیے فرمایا کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جو کوئی انکار کرتا ہے فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے پرواہ اور آپ سے آپ محمود ہے۔ عزیز طلبہ، اس لیے جو ہے ہم نے جب بھی اللہ رب العزت کو شکر ادا کرنا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، اگلی آیت مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔
طلبہ آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 19 تک جو ہے وہ لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتوں کا تذکرہ ہے۔ لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کیونکہ یہ نصیحتیں دانائی حکمت سے پور تھیں، تو چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر کوڈ کیا، اور مشرکین مکہ جن کے نزدیک لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک اتھینٹک اور مستند حیثیت رکھتی تھی، کیونکہ جاہلیت کے بڑے بڑے شعراء عائشہ، طرفہ، لبیدہ، امراء القیس، ولید بن مغیرہ، یہ لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو اپنے اشعار کے اندر استعمال کرتے تھے، اور ان کے نزدیک لقمان رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ایک اعلیٰ اور عرفہ شخصیت تھے۔ تو ان مشرکین مکہ کے سامنے جو ہے یہ لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کی توجہ اس جانب مبذول کروائی جا رہی ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو باتیں کرتے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو آؤ دیکھو کہ لقمان رحمۃ اللہ علیہ جو تمہارے نزدیک ایک مستند حیثیت رکھتے ہیں، جو تمہارے نزدیک بڑے قابل اعتبار ہیں، تو وہ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ اچھی نصیحت ہی کرے گا، وہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ کامیابی کے گر ہی بتائے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی والد جو اپنے بیٹے کو ناکامی کے گر بتائے۔ چنانچہ دیکھو اور اس کو غور و فکر کرو۔ لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نام جو تھا لقمان بن عنقا بن صدون تھا، اور ان کے بیٹے کا نام ساران تھا۔ تو لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، فرمایا لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے بہت سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے شرک ہے۔ یہ شرک سے کیا مراد ہے کہ اللہ کو تعالیٰ کو ذات کے اندر، صفات کے اندر، معاملات کے اندر، احکامات کے اندر، عبادات کے اندر دوسروں کو شامل کرنا۔ اللہ خالق ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہم تو نہیں بلکہ مشرکین مکہ اور غیر مسلم جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، دوسروں کو جو ہے وہ اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ وقالت النصارى عیسیٰ مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام جو نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا کہ نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یہ کہ اللہ کی ذات کے اندر بھی ان کو جو شریک ٹھہراتے تھے، پھر اسی طرح اللہ کی صفات کے اندر بھی شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کے احکامات کے اندر بھی ان کو شریک ٹھہراتے تھے، معاملات کے اندر بھی شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اس شرک میں نفی کر دی گئی کہ یہ شرک جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے، اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو، نہ اس سے کوئی جنا گیا اور نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو سب سے پہلی نصیحت جو ہے وہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو جو ہے اس کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ دوسری وصیت جو ہے وہ بیان کی گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، کہ اس کی ماں نے ذوق پر اٹھا کر جو ہے اس کو اپنے پیٹ میں پالے رکھا، اور 2 سال اس کو دودھ چھڑانے میں لگے، چاہیے کہ وہ میرا شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔
عزیز طلبہ، اس آیت مبارکہ کے اندر انسان کو اس کے والدین کی قدر و قیمت اور منزلت بیان کی جا رہی ہے، خاص طور پر والدہ محترمہ کی، کہ اس کی ماں جو ہے وہ عظیم ہستی ہے کہ ابھی وہ دنیا کے اندر نہیں آیا تھا، ابھی اس کے انسان کا دنیا کے اندر کوئی تذکرہ نہیں تھا، کہ اس کی ماں نے جو ہے اس کو اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے رکھا، طرح طرح کی تکالیف برداشت کی، پریشانی و مصائب و آلام کا شکار ہوئی، اور پھر تکلیف کے بعد جو ہے یہ حضرت انسان دنیا کے اندر تشریف لایا، اور پھر وہ ماں جو اپنے بچے سے بڑی محبت کرتی ہے، اس کی تھوڑی سی تکلیف پر جو ہے وہ تڑپ اٹھتی ہے۔ وہ ماں جب بچہ روتا ہے تو اس سے اس کی پریشانی دیکھ نہیں جاتی ہے، اس کا کلیجہ جو منہ کو آتا ہے، پھر جو ہے وہ اس کو 2 سال تک جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے، اس کے ناز نخرے برداشت کرتی ہے، اس کے ہر طرح سے آرام کا خیال رکھتی ہے، اگر وہ رونے لگے تو مختلف جتن کرتی ہے کہ میرا بچہ چپ کر جائے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ماں کے دل کے اندر بچے کی محبت رکھی، اور ماں اپنی ہر تکلیف کو، ہر پریشانی کو بھول کر جو ہے وہ اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، اور انسان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ انسان تیرا دنیا کے اندر آنا جو ہے کوئی معمولی نہیں تھا، بلکہ تیری والدہ محترمہ نے جو ہے وہ بڑی پریشانیاں اور تکالیف برداشت کی ہیں۔ تو آج اللہ رب العزت نے تجھے بڑا کر دیا ہے، تو اب تیرے اوپر یہ لازم ہے کہ تو اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا جو تیرے پر ڈیوٹی ہے وہ اپنے والدین کی اطاعت ہے، وہ ان کی خدمت ہے، وہ ان سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ قرآن کریم والفرقان حمید میں اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد دوسرا تذکرہ جو آیا ہے وہ والدین کی خدمت کا ہی آیا ہے، جن کے دوسری وصیت حکمان رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے اپنے والدین کی ہر صورت کے اندر جو ہے وہ خدمت کرنی ہے۔ جب تو چھوٹا سا تھا تو اس نے جو ہے تیری والدہ محترمہ نے جو ہے بڑے پریشانی اور مصائب و آلام کو برداشت کر کے جو ہے تیری پرورش کی ہے، تو آج تو نے جو ہے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ عزیز طلبہ، قرآن کریم والفرقان حمید میں جہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا کہا ہے، جیسے کہ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرا رب یہ فیصلہ فرما چکا ہے کہ اس کے سوا کس کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ چنانچہ ہم رائٹس آف پیرنٹس، اطاعت والدین، یہ حقوق والدین کے ٹاپک کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، دین اسلام جو ہے یہ وہ واحد دین ہے کہ جو فطرت کے عین مطابق ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا دین کا معاملہ نہیں ہے کہ جو نیچرل نہ ہو، فطرت کے عین مطابق نہ ہو۔ چنانچہ دین اسلام نے تمام انسانوں کے حقوق و فرائض متعین کر دیے ہیں۔ یہ واحد دین اسلام کا خاصہ ہے۔ جن انسانی معاشروں میں حقوق و فرائض جو ہے وہ متعین نہیں ہوتے تو وہ معاشرہ بے چینی، ابتری اور ظلم و تشدد کا شکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے جو ہے وہ حیوان کے مقابلے میں انسان کی خدمت اور انسانوں میں جو ہے پھر تعلق اور قرابت کی بنا پر حقوق مقرر کیے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلا جو ہے حق جو ہے کسی انسان پر جو ہے وہ اپنے والدین کا ہے۔ سب سے پہلا، سب سے بڑا درجہ جو ہے ماں کا ہے، اور اسی آیت مبارکہ کے اندر بھی ارشاد فرما دیا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير، کہ ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. اس نے دوبارہ یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا تیری ماں. تیسری مرتبہ یہی سوال کیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. اور چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ. یعنی کہ ماں کا اس قدر درجہ ہے کہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے والدہ محترمہ کو پرائرٹی دی ہے، چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تیرے باپ. اسی طرح ایک صحابیہ رسول نے اپنی والدہ محترمہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جو ہے بیت اللہ کا طواف کروایا اور صفا مروہ کی صحیح کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی والدہ کو جو ہے بیت اللہ کا طواف کروایا ہے، صفا مروہ کی صحیح کروائی ہے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناداں، تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، تو نے اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا کہ جب تو چھوٹا سا بچہ تھا اور تو نے بستر پر جو ہے وہ پیشاب کر دیا تھا، تو تیری ماں نے جو ہے تجھے گیلی جگہ سے اٹھا کر خشک جگہ پر ڈال دیا اور گیلی جگہ پر سے وہ خود لیٹ گئے. عزیز طلبہ، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان نہ اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے النبی اولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جو ہے وہ مومنین پر جو ہے وہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے. اور 30 کا جو ہے وہ والدین ہے. والدین کا حق ادا کرنے کی صرف اور صرف حدیث مبارکہ کے اندر ایک ہی صورت آئی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو غلامی کی حالت میں پائے اور پھر ان کو آزاد کروا دے، تو یہ ہے ان کا حق ادا ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں. اور اللہ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تو ہم کسی صورت میں بھی ادا نہیں کر سکتے. ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک پڑھیں. صرف ہم کوشش کر سکتے ہیں، ورنہ حق ادا نہیں ہو سکتا. عزیز طلبہ، اطاعت والدین، رائٹس آف پیرنٹس ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے پہلے سب سے پہلے جو بڑا درجہ جو ماں کا ڈسکس کیا، پھر والدہ محترمہ جس نے ہمارے لیے تکالیف برداشت کی، جس نے ہمارے یہ بڑے ہونے کے اندر جو ہے وہ اپنی تمام توانائیاں صرف کر دیں، اور جس کی دعاؤں کی وجہ سے آج ہم الحمدللہ اس مقام پر پہنچے ہیں. اس والدہ محترمہ کا درجہ بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ تعالی نے تم پر جو ماؤں کی نافرمانی حرام قرار دے دی ہے. یعنی کہ کسی بھی صورت کے اندر والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، اور اگر ہم کریں گے تو پھر ہم گناہ کریں گے اور اس کی سزا ملے گی. اسی طرح والدہ محترمہ کی خدمت جو ہے وہ جہاد سے بھی افضل ہے، حالانکہ جہاد جو ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اسلام میں جہاد کی بڑی فضیلت ہے، لیکن والدہ کی اجازت کے بغیر جہاد میں جانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردت ان اغزو وقد جئت استشیرو کا، کہ میں چاہتا ہوں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، تو آپ کے سلسلے میں آپ سے جو ہے وہ مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لک من ام، کیا تیری والدہ محترمہ ہے؟ قال نعم، عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، تو ان کی خدمت کو لازمی پکڑو کیونکہ ان کے قدموں تلے جو ہے وہ جنت ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے. اسی طرح ماں کی خدمت سے ہی جو انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں.
ماں کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ عرفہ ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری والدہ زندہ ہے؟ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، فوت ہو چکی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ نیکی کرو، یہی تمہاری توبہ ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضی اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر والدین راضی ہیں تو پھر اللہ رب العزت بھی راضی ہیں، اور اگر والدین ناراض ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہیں۔ اسی طرح ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنت و نار، وہ دونوں یا تو تمہاری جنت ہے یا تمہاری جہنم ہے۔ یعنی کہ اگر تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، ان کے ساتھ جو اچھا سلوک کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو پھر جو تمہارے لیے جہنم ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ما من ولد بار ينظر الى والديه نظر الرحمہ الا كتب الله له حجا مبرورا، کہ جب صالح بچہ اپنے والدین کو پیار بھری نظروں سے دیکھتا ہے تو اس کے لیے ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ والدین جو ہے وہ اس قدر اعلیٰ اور ہستی ہیں کہ پیار بھری نظر سے، محبت بھری نظر سے جو ہے ان کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت جو ایک مقبول حج کا جو ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح عزیز طلبہ، اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد سب سے اہم عبادت جو ہے وہ والدین کی اطاعت ہے، والدین کی فرما برداری ہے، والدین سے حسن سلوک پیش کرنا ہے۔ قرآن کریم الفرقان میں سورہ نساء آیت نمبر 36 میں بیان فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اسی طرح ایک اس سے قبل میں ایک آیت پڑھ چکے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آیا ہے۔ اور نماز کے بعد افضل ترین عمل جو ہے وہ والدین کی خدمت ہے۔ صحابی رسول نے سوال کیا ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا جو افضل عمل ہے وہ کون سا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے اوقات پر پڑھنا۔ قلت ثم ای، پھر صحابی نے رسول اللہ اس کے بعد قال ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرنا۔ قلت ثم ای، صحابی نے کیا رسول اس کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یعنی کہ سب سے اعلیٰ اور عمل جو ہے وہ نماز ہے، کیونکہ نماز کسی صورت کے اندر معاف نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر جہاد ہے۔ اسی طرح حضرت جیب علیہ السلام کی بدعا رسول اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اب اکثر جو ہے وہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ممبر پر چڑھے اور پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہنے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر جو قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا نام مبارک آئے اور کوئی شخص جو ہے وہ درود نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو وہ شخص جو ہے وہ خاک آلود ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آمین، میں نے آمین کہا۔ پھر اسی طرح جب دوسری سیڑھی پر میں نے جو قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے جو ہے وہ اپنے والدین کو یا دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر پایا اور پھر جو ہے وہ ان کو خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا تو وہ شخص جو ہے وہ خاک آلود ہو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کہو آمین، میں نے کہا آمین۔ تو اس طرح جو ہے عزیز طلبہ والدین دنیا کے اندر مل جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی خدمت کریں، کیونکہ یہ والدین جو دنیا کے اندر بھی ہماری جنت ہیں اور آخرت کے اندر بھی جنت ہے۔ عزیز طلبہ، حدیث مبارک قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر ہی آتا ہے کہ والدین چاہے کافر بھی ہوں، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی جو ہے
وہ دین سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی ہر لحاظ سے جو ہے وہ ان کی خدمت کرنی ہے۔ صرف ایک صورت ہے جہاں آپ نافرمانی کر سکتے ہیں، وہ ہم اگلی آیت مبارکہ کے اندر پڑھیں گے۔ وہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈال لے کہ تو ان کے ساتھ شریک ٹھہرا جس کا تجھے علم نہیں، یعنی کہ جس کا تجھے علم نہیں تو اس کو شریک ٹھہرا، تو اللہ رب نے فرماتے فلا تطیعہما، تو ان کی بات نہ مان، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دنیاوی معاملات کے اندر جو ان کے ساتھ دیکھ سلوک کر۔ اسی طرح جو ہے بخاری شریف کے حدیث میں آیا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میری والدہ مشرکہ ہیں اور مجھے ملنے آتی ہیں، کیا میں ان کی خاطر مدارت کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سلی امی کا، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کی خاطر مدارت کرو یعنی کہ چاہے غیر مسلم بھی ہوں تو ان کے ساتھ جو اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر جو ہے والدین کی اطاعت پہ جو ہے بڑی تاکید کی گئی ہے، بڑھاپے خاص طور پر بڑھاپے کے عالم میں جو ہے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر والدین میں سے ایک یا دونوں تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک بھی نہ کہو، اور نہ ان کو جھڑکو اور نہ ڈانٹو، اور ان سے ادب اور پیار سے گفتگو کرو۔ عزیز طلبہ، والدین کی ہستی جو ہے وہ بڑی مبارک ہستی ہے، کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے لیے اگر دنیا میں ہیں تو ان کی خدمت کرو، اور اگر دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر ایسا رحم فرما جیسے کہ مجھ پر جب میں بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، تو میری جو پرورش کی۔ اور قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو دعا کیا کرو کہ اللہ میرے اور میرے والدین کی اور تمام مومنین کی قیامت والے دن مغفرت فرما۔ عزیز طلبہ، والدین کی وفات کے بعد بھی ہم نیکی کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ بنی مسلم قبیلے کا ایک شخص جو ہے وہ آیا اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والدین کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعائے رحمت کرو، والاستغفار لہما، اور اللہ سے ان کی بخشش طلب کرو، وانفاذ عہدہما، اور ان کے عہد و پیمان جو وہ اچھے کام کرتے ہیں وہ جاری رکھو، واکرام صدیقہما، اور ان کے دوست احباب ان کی عزت و اکرام کرو۔ تو جب تم یہ کرو گے تو اس کا ثواب تمہیں بھی ہوگا، تمہارے والدین کو بھی۔ تو عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم نے جو ہے رائٹس آف پیرنٹس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہے اگلی آیت مبارکہ مقدسہ کی تشریح کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔